السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج ہم نیا ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں جس کا نام ہے ڈارک ورلڈ۔ عالیہ حسین کا ناول ہے، پارٹ 1 آج ہم نے ریڈ کرنا ہے، تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ وہ اچھے سے اپنے گرد چھوٹا سا اسٹولر لپیٹ کر اس سمت بڑھ رہی تھی۔ یہ اسکول کا پچھلا حصہ تھا جہاں بچے کم ہی آتے تھے، پر وہ اپنے مقصد کے تحت اس طرف جا رہی تھی۔ اس کے قدموں کی تیز رفتار دیکھتا وہ جو اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا اس کے پیچھے لپکا۔ وہ اب وہیں سناٹے بھری جگہ پر کسی کا انتظار کر رہی تھی جب سامنے سے آتے مکال کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بیزاری آئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ آس پاس دیکھتا اس کے سامنے جا رکا۔ اس سنسان جگہ پہ بھلا اس کا کیا کام تھا؟ ایسے ہی بس تم جاؤ یہاں سے، وہ نظریں راستے پر ٹکاتی بولی جہاں سے کسی نے آنا تھا۔ وہ جلد از جلد مکال کو وہاں سے بھیجنا چاہتی تھی۔ ایسے ہی کیوں چلوں یہاں سے یہاں؟ تمہارا اکیلے آنا ٹھیک نہیں۔ وہ سمجھدار تھا۔ آس پاس کا سناٹا محسوس کر کے وہ اس سے بولا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات؟ چلو یہاں سے۔ اس کی بات پر اسے غصہ آیا، اس لیے اسے پیچھے دھکیل کر وہ ہلکی آواز میں چیخی۔ وہ حیران ہو گیا، اس کا رویہ عجیب تھا، جبکہ یہاں اس کا آنا مکال کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سانی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیسے بات کر رہی ہو یہ وہ حیرانی سے بولا، جبکہ اس کی باتیں اور اس کا وہیں جم کے کھڑا رہنا اس کے غصے کے گراف کو بڑھا رہا تھا۔ جاؤ نا تم یہاں سے۔ وہ 2 قدم اس سے پیچھے ہو کر دہاڑی تھی، جس کے باعث وہ چھوٹا سا اسٹولر نیچے اس کے قدموں میں گر گیا تھا۔ پر مکال کو وہیں جم گیا سکتے سے وجہ اس کی حالت تھی۔ سفید اسکول کے یونیفارم بازوؤں سے پھٹی ہوئی تھی، جبکہ اس کا گلا بھی گہرے تک پھٹا ہوا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ کس نے کیا تمہارے ساتھ؟ وہ پہلے تو سمجھ نہ سکا، پر وہ میچور لڑکا تھا، 16 سال کا، جوانی کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ کچھ حد تک اس کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا، اس لیے غصے سے وہ اس سے پوچھتا اس کے قریب ہوا۔ وہ اس کی بہت اچھی دوست تھی، اور اپنی دوست کی یہ حالت دیکھ کر اس شخص پر حد سے زیادہ غصہ آنے لگا جس نے اس کی دوست کی یہ حالت کی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ جان سے اس شخص کو مار دیتا۔ کس نے کیا یہ؟ کسی نے نہیں کیا۔ تم دفعہ کیوں نہیں ہو رہے؟ ثانیہ کا بس چل رہا تھا، وہ اسے دھکے دے کر وہاں سے ہٹا دے۔ وہ جا کیوں نہیں رہا تھا وہاں سے بھلا؟ وہ غصے سے پلٹ کر آگے بڑھی، جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا، پر ایک ہی قدم بڑے تھے دونوں آگے کے۔ ثانیہ کا پاؤں اپنے اسٹولر میں الجھا اور وہ منہ کے بل نیچے گری۔ اسے تھامنے کے اثنا میں مکال بھی اوندے منہ گری ثانیہ کے اوپر گرا تھا۔ تبھی اس وقت وہاں 3 لوگ آئے تھے، جبکہ ثانیہ کے منہ سے گرنے کے باعث چیخ نکلی تھی۔ اب دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر اور ثانیہ کی چیخ سن کر وہ تینوں ساکت رہ گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے وہ ان کی طرف بڑھی تھی۔ ان کی بات سن کر وہ دونوں ہی انہیں دیکھنے لگے، جبکہ ان کے ساتھ کھڑی اپنی ٹیچر اور پرنسپل کو دیکھ کر ثانیہ نے رونا شروع کر دیا۔ موم، مکال نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، بہت بری والی۔ وہ روتی ہوئی مکال کو اپنے اوپر سے ہٹا کر مشکل سے اٹھ کھڑی ہوئی، جس پر انہوں نے اپنی بیٹی کو تھام کر سینے سے لگایا۔ وہ سچویشن سمجھتا اور وہاں کھڑے لوگوں کو دیکھ کر ایک پل کے لیے تو گھبرا گیا، پر ثانیہ کی بات پر اس کے 14 تبک روشن ہو گئے تھے۔ وہ زمین پر کونیوں کے بل گرا حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ماں، جبکہ پتہ نہیں کیا پرنسپل اور ٹیچر سے کہہ رہی تھی، پر اس کی نظریں تو روتی دھوتی ثانیہ پر تھی، جس کی حالت دیکھ کر ایک پل کے لیے تو وہ بھی گھبرا گیا تھا۔ اس وقت حالات ہی ایسے تھے، اور سونے پہ سہاگا ثانیہ کی یہ حالت سب مکال کے خلاف گواہی دے رہے تھے، اسے مجرم ثابت کر رہے تھے۔ کٹہرے میں کھڑا وہ سرخ آنکھوں سے مسلسل سامنے مظلوم بنی بیٹھی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں سرخ انگارہ بنی ہوئی تھیں، اس سے نکلتے شعلوں سے اس کا ارادہ اس لڑکی کو بھسم کرنے کا تھا، پر زبان پر قفل لگائے وہ خاموش کھڑا تھا۔ جج صاحب، دیکھیں، یہ اس بچی کو ابھی بھی اپنی نظروں سے ہراساں کر رہا ہے، اور وہ ڈری سہمی کھڑی ہے، اپنا بیان نہیں دے پا رہی۔ وکیل صاحب نے اس کو مسلسل ماہا کی طرف دیکھتا پا کر جج سے کہا، جنہوں نے ایک نظر کٹہرے میں کھڑے لڑکے کو دیکھا۔ وکیل کی بات سن کر بھی اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ یوں ہی عاطف فشاں بنا اس کو دیکھ رہا تھا، البتہ اس کے منہ سے اٹکتے الفاظ سن کر اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھ گئی تھی۔ وہ 15 سالہ لڑکی کس طرح خود کے ساتھ ہوئی زیادتی کی داستان سنا رہی تھی۔ اس کی ماں اس کے برابر میں کھڑی اس لڑکے کو گھور رہی تھی، ایک 12 سالہ بچی جس کو معلوم ہی نہیں جج صاحب ان چیزوں کا، وہ اپنے ساتھ ہوئی زیادتی بیان کر رہی ہے۔
رپورٹ میں بھی ثابت ہوا ہے اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے۔ جج صاحب، آج کل کے اتنے چھوٹے لڑکوں سے زیادہ محفوظ نہیں ہیں یہ بچیاں۔ اس لڑکے کو جج صاحب کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ ایسے لڑکوں کے بڑے ہو کر حیوانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ چپ نہیں ہوتے، سبق نہیں سیکھتے۔ ثانیہ کا بیان ریکارڈ ہونے کے بعد ایک بار پھر وکیل صاحب کی آواز نے ان کے کانوں تک رسائی حاصل کی تھی۔ میں نے ریپ نہیں کیا۔ اپنے لیے ایسے الفاظ سن کر وہ چیخا تھا۔ اس کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ کچھ پل کے لیے تو اس کے دہاڑ پر وکیل صاحب بھی خاموش ہو گئے تھے۔ ہر مجرم جرم کرنے کے بعد یہی کرتا ہے۔ بات کی نفی، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم نے اس بچی کے ساتھ زبردستی نہیں کی؟ حتیٰ کہ تمہارے وکیل کے پاس بھی تمہاری فیور میں الفاظ نہیں ہیں۔ وہ تنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے بولے۔ ان کی بات پر اس نے اپنے وکیل کی طرف دیکھا جو واقعی خاموش تھا۔ اس کے حق میں کوئی بات ہوتی، کسی نے اس کی سنی ہوتی تو ہی وکیل بھی کسی نتیجے پر بات کرتا۔ اس کے لیے ثبوت نہ سہی، کیا تم قسم اٹھا سکتے ہو کہ تم نے کچھ نہیں کیا؟ اسے خاموش دیکھ کر وہ پھر بولے، ہاں میں قسم اٹھا سکتا ہوں، میں بے قصور ہوں، میں نے نہیں کیا کچھ۔ وہ فوراً بولا تھا جیسے کوئی راہ ملی ہو اس کو اس کے قسم اٹھانے سے۔ اس پر لگا داغ دھل جائے گا، وہ آزاد ہو جائے گا۔ اوکے، جج صاحب سے درخواست ہے میری کہ میں مکال صفدر سے قسم لینا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اسے قسم کھانی ہوگی۔ آج ہم سب دیکھیں گے کہ یہ انسان کس حد تک جاتے ہیں خود کو بچانے کے لیے۔ ان کی بات پر جج صاحب نے اجازت دے دی تھی۔ جبکہ وہ ساکت ہو گیا تھا، وہ خود کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اس مقدس کتاب کی قسم کھا رہا تھا۔ اس نے خود سے فاصلے پر کھڑی ان ماں بیٹی کو دیکھا جو مسکراتی نظروں سے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں واضح جیت کی خوشی تھی۔ قسم لو مکال صفدر کہ تم نے اس بچی کے ساتھ زبردستی نہیں کی۔ قسم لو کہ یہ الزام تم پر بے بنیاد ہے، جھوٹا ہے، تم بے قصور ہو، تم سچے ہو۔ قسم لو۔ وہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اس کے سامنے کیے اسے دیکھ کر بولے۔ ان دونوں ہتھیلیوں میں احترام سے قرآن پاک رکھا تھا۔ اس کی نظریں اس سادہ سے کپڑے میں کور قرآن پاک پر ٹک گئیں۔ ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ واپس پیچھے کر لیا۔ نہیں، میں قسم نہیں لوں گا اس مقدس کتاب کی پر میں یعنی مکال صفدر اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ میرا خدا گواہ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور ہاتھ پیچھے کیا۔ قسم اٹھانے سے اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کی معصومیت پر اس سے فاصلے پر کھڑے صفدر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جوانی کی دہلیز پر کھڑا ان کا بیٹا انہیں کس موڑ پہ لے آیا تھا اس عمر میں؟ ان کے پاس تو وکیل کی فیس کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ سستے سے سستا وکیل انہوں نے بمشکل کیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، بہت کوشش کے باوجود بھی وکیل صاحب کی ہنسی پھوٹ گئی اس کے بھونڈے جواز پر۔ معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے جج صاحب۔ کچھ دیر بعد انہوں نے خاموش ہو کر ان سے معذرت کی۔ جج صاحب، آپ نے دیکھ لیا، یہ لڑکا جھوٹا ہے۔ سارے ثبوت و گواہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس لڑکے کو سخت سے سخت سزا سنائی جائے تاکہ آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو ایسا کام کرنے کی۔ اس کی بات پر جج صاحب نے ایک نظر ان ماں بیٹی کو دیکھا، پھر کٹہرے میں فخر چہرے سے کھڑے اس 16 سالہ لڑکے کو دیکھا جو دبلا پتلا سا تھا۔ قمیض اس کے جسم پر بہت کھلی ہوئی تھی، گندمی رنگت سانولی تھی اس وقت۔ انہوں نے پین سے کاغذ پر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ یہ تیسری تاریخ تھی جس میں اس کے حق میں نہ کوئی ثبوت تھا نہ کوئی بات، تو انہوں نے اب فیصلہ سنانا تھا۔ یہ عدالت مکال صفدر کو 12 سالہ بچی کے ریپ کے جرم میں 20 سال کی قید کی سزا سناتی ہے۔ ایسے لڑکے ملک کے لیے ناسور ہیں۔ ان کی سزا میں کمی بیشی کبھی نہیں ہوگی بلکہ ہر بار سزا کی مدت میں اضافہ ہوگا۔ جج صاحب کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ ان کی بات پر اس کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا، خوف کا۔ وہ 16 سال کا لڑکا تھا، 20 سال قید کی سزا مطلب ساری زندگی جیل میں۔ اپنوں سے دور رہنے کا خیال ہی اس کے لیے سہانے رونگ تھا۔ اس نے بے ساختہ خوف سے بڑی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا جن میں ایک آس تھی کہ شاید وہ کچھ کریں، اب اسے بچا لیں، پر وہ تو جیسے مر گئے تھے۔ جج صاحب کے الفاظوں کے ساتھ ہی ان کا جھکا سر اور آنسوؤں سے تر چہرہ وہ بنا اسے دیکھے جھکے کندھوں سے کورٹ سے باہر نکل گئے۔ ان کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا، دل پھٹ رہا تھا کرب سے کہ وہ قید میں جا رہا تھا، اپنوں سے دور۔ اس مضبوط اعصاب کے مالک لڑکے کی بھی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ اپنی ماں باپ کی یاد ستا گئی اسے اس پل۔ اس کو شکست دے کر وہ دونوں تمسخر بڑی نظروں سے اسے دیکھتی وہاں سے چلی گئیں، اور وہ وحشت سے بڑے دل سے پولیس والوں کے ساتھ گھسیٹتا جا رہا تھا جو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالے بے دردی سے اسے اپنے ساتھ گھسیٹ رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ اس لڑکے کو شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ ان کے ایسے سلوک پر ہاتھوں پر پہنی ہتھکڑی اس کی نرم کلائی میں گھس گئی تھی۔
نہیں بھائی، دیکھنا میں جیتوں گی۔ وہ سائیکل تیز تیز چلاتی اپنے ساتھ سائیکل بھگاتے حسان سے بولی تھی، آواز میں پرجوشی سی تھی۔ تم رکو، بتاتا ہوں میں تمہیں کون جیتتا ہے آج۔ حسان کہنے کے ساتھ ہی سپیڈ تیز کرتا اس سے آگے نکل گیا۔ بھائی، وہ صدمے سے چیخی تھی اور چاہ کر بھی اس کی تیز بھاگتی سائیکل کا مقابلہ نہیں کر سکی تھی۔ جب اسی وقت پولیس کے موبائل ان کے قریب سے گزری، ان دونوں نے بے ساختہ مڑ کر دیکھا تھا۔ آج وہ دیکھتے ہیں آج کون سے مجرم آئے ہیں اس جیل میں۔ پولیس کی موبائل کو جیل کے دروازے پر کھڑے دیکھ کر دونوں تجسس سے سائیکل موڑتے ان کی طرف بڑھے تھے۔ یہ منظر سینٹرل جیل کا تھا۔ وہ دونوں موبائل کے قریب کھڑے اس سے باہر نکلتے لڑکے کو دیکھ رہے تھے جو حسان کی ہی عمر کا تھا۔ چہرہ بھیگا ہوا تھا اس لڑکے کا۔ ان کو بے ساختہ ترس آیا تھا ان پر۔ یہ سب ان کے لیے نیا نہیں تھا۔ بھائی، یہ تو چھوٹا ہے، پھر اس کو بڑے لڑکوں کی جیل میں کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ اس سے رہا نہ گیا تو حسان نے پوچھ لیا۔ اس کی آواز اونچی تھی جو ان پولیس والوں کے ساتھ اس نے بھی سنی تھی۔ اس نے ایک نظر صرف اس سائیکل پر بیٹھی لڑکی کو دیکھا جو ان سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر گڑبڑا گئی تھی۔ احسان، یہ تم دونوں کو اور کوئی کام نہیں؟ لگاؤں شکایت تم دونوں کی رفع سے؟ بھاگو چلو یہاں سے، آگے پھر نظر نہ آئے تو تم دونوں کو بھی ساتھ ہی جیل میں بند کر دوں گا۔ ایک پولیس کے حوالدار نے ان کے باپ کا نام لے کر ان کو دھمکایا۔ ان کی بات سن کر دونوں سوری کرتے سائیکل کی تیز سپیڈ کیے بھاگے تھے، پر اس نے نہ جانے کیوں گردن موڑ کر اس لڑکے کو دیکھا تھا جس کو وہ اندر لے جا رہے تھے۔ میرال، آپ میرے ساتھ چلیں۔ بچے اندر، ایک بچے کی طبیعت خراب ہے، آپ کو اس کا چیک اپ کرنا ہے۔ محمود صاحب کی بات پر وہ جو سر جھکائے اپنے موبائل پر ٹائپنگ کر رہی تھی سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ جی اچھا چلیں انکل۔ وہ موبائل وہیں پر رکھتی اپنی جگہ سے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، اپنا اوربل ٹھیک کیا اور ضرورت کا سامان اٹھا کر اس کے پیچھے چل دی۔ گیٹ پر تعینات حوالدار نے گیٹ کھولا تو وہ اندر چلی گئی۔ اندر بہت ہی کشادہ جگہ تھی، ایک بہت بڑا میدان تھا، دوپہر کا وقت تھا، دھوپ بھی تیز تھی جس کے باعث ہوا چل تو رہی تھی پر گرم تھی۔ تیز دھوپ کی تمزت سے اس کا سفید چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ چہرے کے آگے ہاتھ کرتی بیرک کی طرف بڑھ گئی جہاں وہ بچہ نڈال پڑا تھا۔ اوہ، کیا ہوا تمہیں؟ اتنی طبیعت خراب کیسے ہوگی؟ اس بچے کی حالت پر اس کا دل پسیج گیا۔ وہ تیزی سے قدم اس کی طرف بڑھاتی اس سے بولی، اسے الٹیاں ہو رہی ہیں رات سے بہت۔ اس کے سر پر کھڑے کچھ لڑکے پریشان تھے جو اس سے بولے۔ وہ لڑکا خود بولنے جیسی حالت میں نہیں تھا۔ اف اللہ، کیا کھا لیا تم نے ایسا؟ وہ پریشان سے اسے دیکھ کر بولی، کل شام کو نہ برگر آئے تھے تو وہی کھائے تھے ہم سب نے۔ ان کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ اکثر جیل کے بچوں کے لیے کچھ لوگ چیزیں بھیجتے رہتے تھے، کبھی کچھ، تو اسی اثناء میں بچوں کو بھی اچھا کھانے کو مل جاتا تھا، تو کوئی زیادہ ہی کھا لیتا تھا تو کسی کو ہضم نہیں ہوتا تھا۔ میں میڈیسن دے رہی ہوں، تم نے وہ پراپر کھانی ہے۔ میرال کو اس پر ترس آیا تھا۔ ویسے تو وہاں ڈاکٹرز دوائیں نہیں دیتی تھیں، زیادہ تر بس چیک اپ کرتے تھے، پر اس بچے کی حالت تشویشناک تھی تبھی اس نے کچھ میڈیسن لکھ کر دی تھی۔ یہ بچے بھی نہ سدھرتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے ماں باپ پر کیا گزرتی ہے یہ سمجھتے نہیں، عادی ہو گئے ہیں ان سب کاموں کے۔ وہ گہرا سانس لے کر اٹھی۔ وہ بچہ چوری کے جرم میں جیل میں تھا اور چوری اتنا بڑا جرم نہیں ہے تو بس اس کی سزا کی مدت کم از کم 7-8 ماہ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ چھوٹ جاتے ہیں یا اکثر ضمانت پر باہر نکل جاتے ہیں، لیکن 2 دن بھی نہیں ہوتے وہ واپس چوری کے جرم میں قید ہو جاتے ہیں۔ اس سے کچھ کہو تو کہتے ہیں ہمیں عادت ہے، یہ نہیں چھوٹ سکتی۔ اور وہ کون سا یہاں سے چھوٹ جانے کے بعد گھر جاتے ہیں؟ وہ گھر نہیں جاتے تو پیٹ پالنے کے لیے یہی کرنا پڑتا انہیں، اور بعد میں واپس ان کا ٹھکانہ جیل بنتا ہے۔ یہ ایک ہوٹل کا پرائیویٹ روم تھا جہاں وہ اس سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ جبکہ وہ واش روم میں گئی تھی اور وہ بیڈ پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اٹھا اور دروازہ کھولا تو باہر روم سروس والا کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھا جس میں 2 بھاپ اڑاتے کافی کے مگ تھے۔ تھینکس۔ اس نے ٹرے اس سے لے کر دروازہ بند کر دیا۔ باہر سردی بڑھ رہی تھی۔ وہ ٹرے لیے پلٹا تو ماہا بھی واش روم سے باہر نکل کر اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ ارے واہ، آ گئی کافی؟ مجھے بہت طلب ہو رہی تھی اس کی، سردی بھی کافی ہے۔ کافی بھی اس نے ہی منگوائی تھی۔ وہ ٹرے سے اپنا کافی کا مگ اٹھا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ نظریں اس کی سفید خوبصورت چہرے پر جمائے اس کے برابر میں ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تم نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ وہ اس کے چہرے پر کی
پانی کی بوند پر نظر ٹکائے بولا، دل نے شدت سے خواہش کی تھی اپنی انگلی سے اس کو صاف کرنے کی۔ ہاں، وہ مجھے بات کرنی تھی تم سے کچھ۔ وہ دونوں اکثر ملنا ہو تو یہیں پر ملتے تھے۔ اچھا، کون سی بات؟ اپنے دل کی شدت کو دبائے بنا اس نے اپنا انگوٹھا اس کی ٹھوڑی پر رگڑا جہاں پانی کو بوند اٹکی ہوئی تھی۔ اس کی حرکت پر وہ مسکرائی، جبکہ وہ کافی کے سپ لیتا خمار بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خمار کی سرخ ڈوڑیں دیکھ کر وہ خالی مگ سائیڈ ٹیبل پر رکھ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کی اس حرکت پر حسان کے جذبات بے قابو ہونے لگے تھے۔ ہاں، تو مجھے تم سے یہ بات کرنی تھی کہ ہمیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ کافی ٹائم ہو گیا ہے ہمارے ریلیشن کو، وہ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ ہاں، کیوں نہیں، مجھے بھی لگ رہا ہے اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ جذباتوں پر بند باندھنا مشکل تھا، اس لیے وہ فوراً اس کی کلائی تھام کر تکیے سے لگاتا اس پر جھکا۔ اس کی گرفت پر وہ کسمسائی تھی، جبکہ احسان کے لیے مشکل ہو گیا تھا اب بیچ میں فاصلہ رکھنا، اس لیے وہ شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا، اپنے بے لگام ہوتے جذبات سے بند ہٹا گیا۔ ماہا نے اپنی کلائیاں اس سے آزاد کرنے کی کوشش کی تھی، پر اس کے ہونٹوں پر سخت گرفت کے باعث اس کی مضبوط کلائیاں اس کی کلائی میں جیسے کھپ گئی تھیں، جس کے باعث ان پر سرخ نشان پڑ گئے تھے۔ اسے پیچھے نہ ہٹتا دیکھ کر اس نے کروٹ بدل لی۔ یوں اس کی پشت احسان کے سامنے آ گئی۔ یہ غلط ہے احسان، ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی اور تمہارے ارادے آج کچھ۔ وہ تکیے میں منہ دیتی ہلکی آواز میں بولی، جان، ہم بہت جلد شادی کر لیں گے، ابھی مجھے تم مت روکو۔ آج مشکل ہے میرے لیے صبر کرنا۔ اس کی گردن سے بال ہٹا کر وہ وہاں ہونٹوں سے اپنی چھاپ چھوڑتا بٹس بے قابو ہوا تھا۔ اس کی بات پر مطمئن ہو کر ماہا نے اس کی طرف رخ کر لیا اور خود سپردگی کے طور پر اپنے دونوں بازو اس کی گردن میں حائل کر کے اس نے خود ہی سارے فاصلے مٹا دیے۔ ایک دوسرے کی قربت کے نشے میں ڈوبے دونوں گناہوں کی لذت سے سیراب ہوتے اپنی حدیں توڑ گئے تھے۔ تو آپ نے فیصلہ کر لیا ہے پھر سے کہیں جانے کا؟ وہ بنا دروازہ نوک کیے چہرے پر خفی سجائے کمرے میں آ کر سیدھا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا، جو اس وقت بیڈ پر بیٹھا نیچے جھکا ہوا اپنے شوز پہن رہا تھا۔ اس کی فلائٹ تھی تھوڑی دیر میں۔ تم جانتے ہو جو ایک بار میں کہہ دوں وہ آخری بار ہوتا ہے۔ وہ سیدھا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا، ایک نظر مقابل کو دیکھ کر آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کیا جانا ضروری ہے برو؟ اس کی نظر انداز کرنے پر وہ جھنجھلایا۔ اس کی نظر اندازی نے دورق کی خفگی میں اضافہ کر دیا۔ ہوں، بے زر کام میں کرتا بھی نہیں۔ اس نے بنا اس کی طرف دیکھے کہا۔ ٹھیک ہے، ضروری ہے، پر جو آپ کر رہی ہیں وہ ضروری ہے کیا؟ وہ منہ پھلا کر بیڈ پر بیٹھ گیا، سامنے ہی لگے آئینے سے نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتا وہ گویا ہوا تھا۔ اور کوئی راستہ نہیں اس کے علاوہ؟ اس نے کندھے اچکائے۔ راستہ ہے، ایک نہیں بلکہ بہت سارے، بس آپ ہی نہیں چاہ رہے ان راستوں پر کام کرنا، ورنہ میرے بھائی کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس نے تب کر جواب دیا ہے لٹل، تم جانتے ہو مجھے دشمنوں کے بیچ رہ کر ان کا خاتمہ کرنا پسند ہے، نہ کہ چور راستوں سے کام کرنا۔ میں جا ضرور رہا ہوں دشمنوں کے جھرمٹ میں، لیکن غازی بن کر لوٹوں گا۔ وہ اس کے مقابل گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے اسے مزید نظر انداز کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ بڈی، آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں۔ وہ روحان سا ہو گیا۔ ہر بار لوٹ کر بھی آتا ہوں اور ڈیڈ کو بھی سمجھا کر جاتا ہوں، سو ڈونٹ کرائے۔ وہ اس کی روحان سی شکل دیکھ کر اس کا گال زور سے کھینچ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بٹ وہ کلاس ہر بار پھر بھی لگاتے ہیں میری، آپ کے سمجھانے کا اثر نہیں ہوتا ان پر، وہ تو موم بچا لیتی ہیں۔ دورق نے منہ بسوڑا۔ جبکہ جیک صاحب اس کی کلاس اس کی رات کو دیر سے آنے کی وجہ سے لیتے تھے۔ اکثر میک گھر پر ہوتا تو وہ اسے ان سے بچا لیتا تھا، یا کبھی کبھی زیادہ تر وہ اسے ان کی نظروں میں ہی نہیں آنے دیتا تھا، پر وہ جب بھی اپنے کام میں مصروف ہوتا یا اپنے مشن پر جاتا تو اپنی عادت سے مجبور دورق تب بھی گھر کو لیٹ آتا تھا، جس وجہ سے اس کے حصے میں جیک صاحب کی ڈانٹ آ جاتی تھی۔ انہیں صرف میک ہی ہینڈل کر سکتا تھا۔ ہاں، تو کیا پرابلم ہے؟ پھر وہ بھی بچا لیتی ہیں تمہیں۔ ڈائنا کے ذکر پر اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی تھی۔ اس سے میک کی نہیں بنتی تھی۔ برو، آئی مس یو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے بولا۔ اس کے لہجے کی اداسی پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ مس یو ٹو مائی لائف۔ وہ اس کی
سلکی گھنے بالوں پر لب رکھتا محبت سے گویا ہوا، اوکے مجھے دیر ہو رہی ہے، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ اسے گلے لگا کر اس سے الگ ہوا۔ بائے۔ دورک نے اس کا گال چوما جس پر وہ مسکرا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ دورک بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ اس وقت جیک صاحب اپنے آفس میں تھے اور ڈائنا کم ہی گھر میں ہوتی تھی۔ اس نے داخلی دروازے تک میک کا پیچھا کیا۔ جب اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہوئی تو وہ مڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب اس نے سونا تھا۔ تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے رافع صاحب نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر استفسار کیا۔ کچھ نہیں، بس نیند پوری نہیں ہوئی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، پر اس کے انداز میں اضطراب تھا جو انہوں نے محسوس کر لیا۔ کیوں پوری نہیں ہوئی نیند تمہاری؟ کب سوئے تھے؟ اور تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے پے در پہ سارے ذہن میں آئے سوال ایک دم پوچھ لیے۔ ابو کچھ نہیں ہوا مجھے، ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں، دیر سے سویا تھا تبھی اچھا فیل نہیں ہو رہا مجھے۔ اور آنکھیں سرخ ہیں ان کے ایک ساتھ سوالات کی بوچھاڑ پر وہ جھنجھلا گیا تھا۔ تو برخودار دیر سے سونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے چہرے کو غور سے دیکھ کر انہوں نے ایک بار پھر سوال کیا۔ کام کر رہا تھا آپ کا والا، احسان نے چڑ کر جواب دیا۔ تو ہو گیا کام؟ وہ ایک دم سیدھے ہوئے تھے۔ جی ہو گیا، وہ شکر کرتا ناشتہ کرنے لگا۔ ان کا دھیان وہ خود سے ہٹا چکا تھا۔ اب کون سا کام؟ ان کی باتیں کچن میں کھڑی وہ بخوبی سن رہی تھی، اس لیے آٹے کا پیڑا بناتی سرسری انداز میں پوچھنے لگی۔ احسان نے رافع صاحب کو اشارہ دیا، جیسے کہہ رہا ہو اس لیے نہیں بتا رہا تھا میں وجہ۔ انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے اس کو تسلی دی۔ کچھ نہیں، سر نے کچھ کام دیا تھا اس کو جیل کے بچوں کے لیے جو بچے اپنے لیے وکیل نہیں کر سکتے یا جن کے وکیل نہیں آتے کیس پر، ان بچوں کے نام کی لسٹ بنا لے۔ کل ٹیم آئے گی این جی او کی طرف سے، وہ ان بچوں کو اپنی طرف سے وکیل دیں گے جو ان کا کیس لڑیں گے، انہوں نے وضاحت سے بتایا۔ واؤ، یہ تو اچھی بات ہے۔ یہاں تو سارے ہی بچے ایسے ہیں غریب سے جن کے پاس وکیل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بھائی آپ وہ لسٹ مجھے دکھانا، کچھ بچوں کے نام مجھے بھی یاد ہیں، اگر وہ لسٹ میں نہیں ہوئے تو میں انہیں لسٹ میں ایڈ کر لوں گی۔ وہ پراٹھا بیلتی خوشی سے بولی تھی۔ ہوں، دے دوں گا ناشتے میں، مگر احسان نے مصروفیت سے انداز میں ہاں میں سر ہلایا۔ ناشتے میں مگن جبکہ وہ بھی اپنا ناشتہ پلیٹ میں ڈال کر ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ رافع صاحب کے دو بچے تھے، احسان اور میرال۔ ان کی بیوی کا انتقال چند سال پہلے ہو گیا تھا۔ وہ سرکاری نوکری کرتے تھے، سینٹرل جیل میں گارڈ تھے، جبکہ احسان بھی انہی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ میرال حساس طبیعت کی مالک تھی، بچپن سے جیل میں آتے جاتے لوگوں کے لیے اس کا دل دکھتا تھا۔ اکثر جیل میں اندر بچے بیمار ہوتے تھے، وہاں دوائی بہت کم دی جاتی تھی، وقت پر علاج نہ ہونے کے باعث کئی بچے جان سے چلے جاتے تھے۔ اس نے اپنی ماں سے سنا تھا، چونکہ رافع صاحب ہی انہیں بھی بتاتے تھے۔ اس بات میں کتنی سچائی تھی یہ جلد اسے معلوم ہونا تھا۔ تب سے میرال کی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے اور وہاں کام کر کے بچوں کا علاج کرے، اور اس نے اپنی خواہش پوری کی تھی، اور وہ ڈاکٹر تھی جیل کے بچوں کی، اور وہاں کے بچوں سے کافی مانوس تھی۔ اس کی طبیعت جلدی گل مل جانے والی تھی۔ وہ چور نگاہوں سے آس پاس دیکھتا، محتاط انداز میں آگے چل رہا تھا جیسے اس نے کوئی شکار کرنا ہو۔ یہ بازار تھا جہاں کافی رش تھا۔ وہ بھیڑ کے بیچ سے نکلتا یک دم رکا۔ اسے بازار کے نکڑ پر پولیس کے موبائل نظر آئی اور اس کے آس پاس کچھ اہلکار ٹہل رہے تھے۔ وہ تھوڑا آگے ہوا تو وہاں شاپ تھی مکینک کی، شاید اس کی موبائل خراب ہو گئی تھی، کیونکہ دیکھنے پر اسے معلوم ہوا ایک لڑکا موبائل پر جھکا ہوا تھا، شاید ٹائر پنچر تھا جو وہ بنا رہا تھا۔ وہ کترا کر نکل جاتا، پر اس کی نظر شیشے کا دروازہ دھکیل کر باہر نکلتے شخص پر پڑی۔ جیولر شاپ، وہ نام پڑھ کر بڑبڑایا، اور اس شخص کے ہاتھ میں شاپر تھا۔ یقیناً اس میں زیور تھے جو اس نے اس شاپ سے خریدے تھے۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور پولیس کو بھاڑ میں بھیج کر وہ تیز مگر محتاط قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ اس نے آس پاس دیکھا، کوئی متوجہ نہ تھا۔ موقع پا کر اس شخص کے ہاتھ سے شاپر جھپٹا اور ہاتھ میں اس کے جو چند نوٹ بھی تھے وہ بھی جھپٹے۔ چور وہ شخص اچانک اس آفتاب پر بوکھلایا اور جوں ہی سمجھ آیا تو چلایا تھا، پر اس نے ایک دھکا اسے دے کر نیچے گرایا جس کا سر گاڑی سے لگا اور خود دوڑ پڑا۔ چور کی صدا پر وہاں اپنے موبائل ٹھیک ہونے کے انتظار میں ٹہلتے پولیس کے اہلکار الرٹ ہو گئے تھے۔ پکڑو اسے! وہ چاروں پولیس کے اہلکار اس کے پیچھے بھاگے۔
وہ بھاگ بھاگ کر ہانپ گیا تھا پر رکا نہیں تھا اور پولیس بھی اس کے پیچھے تھی۔ دو پولیس والوں نے راستہ بدل لیا اور اس کے سامنے آ گئے۔ انہیں سامنے کھڑا ہانپتا دیکھ کر وہ پیچھے کی طرف بھاگنے کے لیے پلٹا۔ وہاں بھی پولیس والے کھڑے تھے اور اپنا تنفس درست کر رہے تھے۔ ان سب کا بھاگ بھاگ کر سانس پھول گیا تھا۔ وہ گھبرا گیا اور اپنا خشک ہوتا گلا تڑ کیا کہ اب کہاں جائے گا، مگر وہ تو پھنس گیا تھا۔ اس نے ایک اور کوشش کی ان کی سائیڈ سے نکلنے کی، مگر اس بار انہوں نے اسے دبوچ لیا۔ کہاں ابے سالے، دن دہاڑے چوری کرتا ہے اور اوپر سے ہمیں اپنے پیچھے بگا بگا کر خوار کیا۔ چل تیری جیل میں اچھے سے چترول کرتے ہیں، 1 سال تک تو جیل میں سڑے گا۔ وہ بھاگ بھاگ کر تھک گئے تھے۔ اسی بات کا غصہ ان کے سر پر سوار ہو گیا۔ اس کی گدی پر تھپڑ مارتے وہ اسے گھسیٹ کر اسے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ وہ بھی بڑی بڑی شکلیں بناتا کندھے جھکا کر ان کے ساتھ چل دیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے گلے پر رکھ کر خود کو تکلیف سے بچانا چاہا تھا، پر اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا پر منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی بیرک کے لڑکے اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ وہاں پر راؤنڈ پر آئے پولیس والے کو انہوں نے اشارہ کر کے بلایا۔ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ وہ پولیس والا ان کی بات سن کر فوراً اس کی طرف آیا۔ کیا ہوا لڑکے؟ اس نے کرخت آواز میں اس سے پوچھا، جو تکلیف سے بولنے کی کوشش کر رہا تھا پر بول نہیں پا رہا تھا۔ سانس نہیں ہے۔ سانس لینے کی کوشش میں وہ تڑپ رہا تھا۔ اس کی حالت کافی تشویشناک تھی۔ سر ڈاکٹر کو بلائیں۔ باقی لڑکے پریشان ہو گئے تھے۔ اسے ہسپتال لے کر چلو۔ جیل کے اندر بنا ہسپتال تھا جو دونوں جیل میں بنا ہوا تھا، بچوں کے بھی اور بڑے قیدیوں کے بھی۔ وہ ان سے بول کر آفس کی طرف چلا گیا۔ مشکل یہ تھی کہ وہاں کا ڈاکٹر چھٹی پر تھا، جو ان کے لیے مسئلہ بن گیا۔ بچوں کی جیل سے ڈاکٹر میرال کو بلایا۔ ایمرجنسی تھی اس لیے وہ بھی میرال کو بلانے بھاگا۔ وہ آفس تھا درمیانہ، دونوں سائڈ آفس رومز بنے ہوئے تھے۔ دروازے کے قریب پولیس کی وردی میں چوکیدار تعینات تھا۔ اس کے قریب ہی ایک بڑی سی ٹیبل پڑی تھی جس پر کافی سارے فائل پڑے تھے اور وہاں رکھی چیئر پر ایک اور پولیس والا بیٹھا تھا۔ آفس رومز بھی اپنے اپنے کام کے حساب سے کچھ پولیس آفیسر کے حوالے تھے۔ ان کے باہر دونوں سائڈ پتھر کی بینچ بنی ہوئی تھی اور وہاں اگر قیدی سے کوئی اس کا اپنا ملنے آتا تو وہیں پر بیٹھتے تھے، اور وہ لوگ پر یہ صرف ان کے لیے جو اثر و سراغ والے تھے۔ باقی جو غریب تھے ان کو باہر سے قیدی سے ملاقات کرواتے تھے، جن کے بیچ میں ایک بڑی سی دیوار نما جالی لگی ہوئی تھی۔ اس کے پار قیدی ہوتا تھا اور باہر اس سے ملنے آئے ان کے اپنے۔ یہ دنیا تھی، اس میں کیا ہو رہا تھا کیا نہیں، اس سے ہم سب انجان ہیں۔ کون خوش ہے، کس کی زندگی برباد ہو رہی ہے، کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ تیز تیز قدموں سے ہسپتال کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے کندھے پر ایک طرف دوپٹہ تھا جبکہ بال کیچر میں قید تھے۔ چہرے پر فکر کے سائے تھے۔ تیز تیز قدموں سے چلتے اس کے بال ہوا کی دوش پر آگے سے چہرے پر آ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے ان کو انکل؟ وہ محمود صاحب جو اس کے جاننے والے تھے ان سے پوچھتی اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی جن کے چہرے پر تکلیف کے سار تھے۔ میرال چیک کرو، اسے کیا مسئلہ ہے، اسے سانس نہیں آ رہا ہے۔ ان کی بات پر اس نے سر ہلایا اور اس کا چیک اپ کرنے لگی۔ اس لڑکے کے بال کندھوں تک آتے تھے جبکہ چہرہ سرخ تھا۔ تکلیف کی شدت سے وہ اس کا بلڈ پریشر چیک کرنے لگی۔ سفید نیلی نسوں والی مضبوط بازو تھی اس کی۔ ایک بار تو اس نے بھی چونک کر اس لڑکے کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر اپنے کام کرنے لگی۔ بی پی ڈاؤن ہو گیا تھا اس کا، اور تو کچھ نہیں۔ وہ ایک نظر اس شخص کی بند آنکھوں کو دیکھ کر ان سے مخاطب ہوئی۔ خطرے کی تو کوئی بات نہیں نا؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اس لڑکے کی طرف دیکھ کر اس سے پوچھا۔ نہیں انکل، بس ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا، وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے بولی۔ اس لڑکے کی تکلیف دیکھ کر وہ بھی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا نہ کوئی تکلیف، پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ شاید یہاں سے نکلنے کے لیے اکثر لوگ جیل سے آزاد ہونے کے لیے ایسے ڈرامے کرتے ہیں تو کوئی اپنی جان بھی لے لیتے ہیں۔ اس نے سوچ کر ایک بے ارادہ نظر اس بند آنکھوں کو دیکھا۔ جب اسی وقت اس شخص نے بھی اپنی آنکھیں کھولی۔ اس میں سرخی اور وحشت دیکھ کر وہ ساکت ہو گئی۔ اپنے ہاتھ پر ہلکی سی شخص کی گرفت پر اس کے ماتھے پر بے اختیار پسینہ نمودار ہوا۔ وہ فوراً اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتی سب سے ایکسکیوز کرتی وہاں سے باہر نکل گئی۔ سرد سے اچانک لمس پر اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہاں سے باہر آ کر اس نے اپنے قدم بچوں کی جیل کی طرف کیے۔ جب اسے اپنے ہاتھ میں کچھ محسوس ہوا، اس نے وہ ہاتھ اپنے سامنے کیا تو اس کی ہتھیلی پر سفید کاغذ تھا۔ وہ حیران ہو گئی۔ اسے اس شخص کا اپنا ہاتھ پکڑنا یاد آیا۔ اس نے قدم آگے گھر کی جانب موڑ لیے جو بالکل جیل کے سیدھ میں تھا۔ اس کے کمرے میں کھڑکی سے وہ جیل نظر
تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت رافع صاحب اور رضوان بھی اپنے کام پر تھے۔ میرال نے بنا وقت ضائع کیے وہ کاغذ کھولا۔ اس پر بڑے بڑے حروف میں چند لفظ پڑھ کر وہ سکتے میں آ گئی۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ احسان، مجھے ان سب کی امید نہیں تھی تم سے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی شکوہ کناں نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہاں مجھے نہیں معلوم کیسے ہو گیا یہ سب، بٹ آئی پرومس میں جلد ابو کو کہہ کر رشتہ بھیجوں گا تمہارے لیے۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس نے ماہا کو تسلی دی۔ ٹھیک ہے، لیکن اب مجھے جلدی ہے، تم جلدی انہیں موم سے بات کرنے کے لیے بھیجو۔ اس کے چہرے پر پڑ ابھی بھی خفی تھی جو اس سے دیکھی نہیں گئی۔ آخر وہ محبت کرتا تھا اس سے۔ میری جان، مجھ پر بھروسہ ہے نا تمہیں؟ وہ چیئر کھسکا کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ہاں احسان، خود سے بھی زیادہ، تبھی میں نے تمہیں اپنی منمانی کرنے دی تھی، لیکن مجھے بعد میں احساس ہوا کہ یہ سب غلط تھا ہمارا جو ہم نے کیا۔ وہ خود پر افسوس کرتی اسے دیکھنے لگی۔ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، ہم محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، بعد میں بھی یہی ہونا تھا، شادی سے پہلے ہو گیا تو نو پرابلم، کیونکہ شادی تو ہم کریں گے نہ، جلد یا دیر۔ احسان نے نرمی سے سمجھایا۔ ویسے تو اسے کچھ خاص یاد نہیں تھا اس رات کیا ہوا تھا، بس اسے شروع کی چند گھڑیاں یاد تھیں، اپنا بہگنا یاد تھا، بعد میں کیا ہوا تھا اسے یاد نہیں تھا کچھ۔ لیکن جب فجر کے وقت آنکھ کھلی اس کی تو اپنے برابر میں سوئی ماہا کو دیکھ کر وہ رات کیسے گزری ہوگی سمجھ گیا تھا، اور وہ پریشان ہو گیا تھا، اس سے نظر نہیں ملا سکتا تھا تب اس لیے وہاں سے آ گیا تھا۔ وہ اضطرابی کیفیت میں تھا، پر اب وہ اس سے بات کر کے پرسکون ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا کچھ غلط نہیں ہوا، جبکہ اس کی بات پر ماہا نے ہاں میں سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہوں ہاں ٹھیک ہے۔ دونوں اس گناہ کی سزا سے بے خبر تھے جو انہیں گناہ نہیں لگ رہا تھا۔ اب دوبارہ ہم یہیں ملیں گے، اس سفید کاغذ پر لکھے ان 5 الفاظوں نے اسے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ تو اس شخص کو جانتی بھی نہیں تھی، پہلی بار اسے دیکھا تھا آج ہی، پھر ان لفظوں کا کیا مطلب بنتا تھا؟ کیا سچ میں ہم دوبارہ ملیں گے؟ اس نے خود سے سوچا۔ اسے شبہ ہوا کہ شاید ہاں سچ میں وہ پھر سے ملیں گے۔ نو نو ہاؤ، کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ وہ مجھے جانتا ہے، کیسے؟ لیکن کیسے؟ وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ان لفظوں کے پیچھے آخر کیا بات تھی۔ شاید کوئی مذاق کیا گیا ہے میرے ساتھ، اس نے خود کو تسلی دی، پھر کاغذ پاڑ کر کچرے دان میں پھینک دیا اور خود کو مطمئن کرتی کچھ اپنے لیے کھانے کو بنانے کچن میں آ گئی۔ اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی اور واپس ڈیوٹی پر جانے کا اس وقت اس کا دل نہیں کر رہا تھا۔ آج وہ صبح سے بے چین تھی، اس کے انداز میں اضطراب تھا۔ جیسے جیسے وقت بڑھ رہا تھا اس کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا، دل میں کہیں نہیں لگ رہا تھا آج اندر جیل کے بچوں کے پاس وہ صرف ایک راؤنڈ لگا کر آئی تھی، ورنہ وہ جب تک آن ڈیوٹی ہوتی آدھے سے زیادہ دن تو وہیں گزارتی تھی۔ شام کے 5 ہوتے ہی وہ وہاں سے باہر نکل آئی۔ ان کی ڈیوٹی کا وقت شام کے 5 بجے تک ہوتا تھا۔ وہ گھر جا رہی تھی جب بے ارادی طور پر اس کی نظر اپنے الٹے پر کھڑی بڑی سی عمارت پر پڑی، جیسے اس کو اپنی بے چینی کی وجہ مل گئی ہو۔ کیا میرے اس اضطراب کی وجہ وہ چٹ اور وہ شخص ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ وہ کشمکش میں وہیں پر جمی کھڑی تھی، اس کے الٹے ہاتھ پر وہ جیل تھا، جبکہ سیدھے ہاتھ پر وہ عمارت تھی جس میں اس کا گھر تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جیل کے گیٹ سے نظریں ہٹا کر قدم اپنے گھر کی جانب موڑ دیے۔ آج گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے بیل دی، کچھ دیر بعد رافع صاحب نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم ابو، آپ جلدی آ گئے ہیں آج، کچھ حیرانی سے ان سے کہتی گھر میں اندر داخل ہوئی۔ چھٹی تو 5 بجے ہو جاتی تھی، پر وہ اکثر زیادہ تر جیل کے اندر ہی رہتے تھے، چاہے بچوں کی نگرانی وغیرہ کے لیے، تو وہ اکثر گھر لیٹ آتے تھے۔ ہاں بس کہیں جانا تھا کسی ضروری کام سے، تبھی انہوں نے جواب دیا۔ اچھا کب جانا ہے مجھے بتا دیں تاکہ میں کھانا بنا لوں، رات کو آپ وہ کھا کر جائیے گا۔ ان کی بات پر وہ فوراً ہاتھ میں پکڑا اپنا سامان لاؤنج میں پڑے صوفے پر رکھتی کچن کی طرف بڑھی جو اوپن تھا۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں، میں بس ابھی نکل رہا ہوں، رات دیر سے آ جاؤں گا۔ اور ہاں حسان اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہے، وہیں سے ہی تو تم اپنے لیے صرف کھانا بنانا اور کھا کر سو جانا، اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس سے کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ وہ تھوڑا تذبذب کا شکار ہوئی کہ وہ لوگ کیوں جا رہے ہیں، پر ضروری کوئی کام ہوگا شاید، یہ سوچ کر وہ فریش ہونے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جلدی کرو جلدی، اس کی آواز پر کافی عجلت تھی۔ اس وقت اس بڑے سے گیٹ کے سامنے بڑا سا
ٹرک کھڑا تھا۔ اگر اس وقت کوئی ان لوگوں کو دیکھتا تو صرف ہولے ہی نظر آتے انہیں، کیونکہ اس وقت وہاں پورے علاقے کی بجلی نہیں تھی جس کا فائدہ وہ لوگ اٹھاتے تھے۔ بے ہوش سے بچے جنہیں وہ کندھوں پر لاد کر ٹرک میں ڈال رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی اور موبائل استعمال کرنے لگی۔ وہاں سگنل بہت ہی کم ہوتے تھے، اس لیے وہ لوگ زیادہ تر وائی فائی ہی استعمال کرتے تھے۔ یوں ہی کچھ دیر بعد اسے نیند آنے لگی تو موبائل سائڈ پر رکھ کر سو گئی تھی۔ وہ مشکل اسے سوئے ہوئے 1 گھنٹہ ہوا تھا کہ کوئی چیز آ کر اس کے کمر میں لگی، جس پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ کون ہے کون ہے؟ اس کی نیند فوراً ٹوٹ گئی تھی، کیونکہ وہ جو چیز اس سے لگی تھی وہ پتھر تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی، کمرے میں اندھیرا تھا جس کا مطلب تھا بجلی چلی گئی تھی۔ اس نے موبائل کی روشنی میں جو پتھر اسے لگا تھا وہ ڈھونڈا، جو اسے بیڈ پر ہی مل گیا۔ اس پر سفید کاغذ لپٹا ہوا تھا جو اس کی حیرانی کا باعث بن گیا۔ اس نے لپک کر وہ پتھر اٹھایا اور کھولا تو اندر کاغذ میں پتھر تھا اور ساتھ میں چٹ۔ وہ کھڑکی کی طرف بھاگی، وہ کھڑکی کے بند کرنا بھول گئی تھی۔ اس نے وہاں سے آس پاس دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس پلٹی، جب اسی وقت بجلی بھی آئی۔ وہ تیزی سے واپس کھڑکی کی طرف پلٹی۔ ابو یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ تو کسی کام سے گئے تھے باہر۔ اس نے بلب کی روشنی میں وہاں نیچے کھڑے رافع صاحب کو دیکھ کر اچنبھے سے سوچا۔ اس نے ان کے برابر میں دیکھا، کوئی نہیں تھا، جبکہ وہ بھی اب شاید گھر کی طرف آ رہے تھے۔ اس کی کھڑکی سے دور فاصلے پر نیلے رنگ کا گیٹ تھا جس کے اوپر سفید رنگ کے لفظوں میں انگلش میں لکھا ہوا تھا سینٹرل جیل۔ جس دیکھ کر اسے اپنے ہاتھ میں پکڑی چٹ کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً ایک نظر پھر اس جیل کی گیٹ کو دیکھا اور چٹ کھولی۔ دوبارہ ہم یہیں ملیں گے۔ وہی کل والے الفاظ اس چٹ پر بھی پڑھ اور اس کا دماغ صحیح والا گم گیا تھا۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ؟ کون تھا وہ شخص؟ ان سوچوں میں گلتا میرال کے دماغ سے رافع صاحب کا خیال نکل گیا تھا۔ وہاں جیل کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بیرک سے نکل کر اس طرف بڑھ گیا۔ اس کا دل نماز پڑھنے کا کر رہا تھا۔ اکثر اس کا جب بھی دل کرتا تھا نماز پڑھنے کا وہ فوراً پڑھ لیتا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی نماز کی روٹین نہیں بنا پایا تھا۔ سورج کی تپش پر اس نے ایک نظر سورج کو دیکھا، پر وہ اسے دیکھ نہیں سکا تھا۔ بھلا سورج کی آنکھوں میں بھی کوئی آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتا ہے؟ اس نے سر جھٹک کر دونوں ہاتھوں سے اپنی پیشانی پر پڑے بال پیچھے کیے۔ سر، رات ہی کام ہو گیا تھا اور پیمنٹ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئی ہے، اور کچھ میرے اکاؤنٹ میں ہے جو میں شام کو آپ کے اکاؤنٹ میں شفٹ کر دوں گا۔ وہ وضو کی جگہ پر بیٹھا تھا کہ وہاں لگے پلر کے پیچھے سے ایک آواز نے اس کے کان میں رسائی کی، جس پر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ ساکت سا وہیں بیٹھا رہا تھا۔ شاباش حسان، تم مجھے ہمیشہ خوش کرتے ہو۔ وہ پیسے بھی تم جلد از جلد میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو، میں تمہیں کل تمہارے کام کا انعام دوں گا۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپا کر بولے، البتہ پیسے کہنے کا نہیں بھولے تھے۔ وہ پولیس آفیسر تھے اس جیل کے بڑے، یہاں کا سارا نظام ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ احسان کا بھروسے مند آدمی تھا، احسان ان کا اس لیے ہمیشہ کسی کو شک نہ ہو وہ آدھی پیمنٹ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرواتے تھے، پر بعد میں واپس بھی لیتے تھے۔ جی سر، ان کی بات پر دل ہی دل میں انہیں برا بھلا کہہ کر اس نے بظاہر سعادت مندی سے سر ہلایا۔ انعام میں وہی چند نوٹ اس کے ہونے تھے، جبکہ وہ خود کروڑوں کی ڈیل کرتے تھے جن کا کام وہی دیکھتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے حصے میں چند نوٹ بس۔ اس نے ان لوگوں کو دیکھنے کی صحیح کی، پر وہ دونوں مرغے تھے جن کی پشت پر وہ دیکھ کر سکا۔ وہ لوگ وہاں سے اب جا رہے تھے۔ احسان اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ وہ آفیسر راؤنڈ پر آئے تھے جو ان کا اصل مقصد بس احسان سے بات کرنے کا تھا، وہ بھی وہاں سے چلے گئے۔ اس نے تھوڑا آگے ہو کر انہیں دیکھا، دونوں کی شکلیں اس کی نظروں پر نقش ہو گئی تھیں۔ ایک اشارہ اسے مل گیا تھا کہ اب وقت تھا اپنا کام شروع کرنے کا۔ وہ کوئی بہانہ سوچنے لگی کہ کیسے جائے جیل کے اندر۔ اب وہ اس شخص سے دوبارہ ملنا چاہتی تھی۔ جو ہو رہا تھا اس کے پیچھے مقصد کیا تھا آخر؟ بچوں کی بیرک میں آئی، آج جانے کیوں وہاں کچھ زیادہ ہی خاموشی تھی، کیونکہ کل بہت سارے بچے آزاد ہو گئے تھے جیل سے، کچھ کی سزا ختم تو کچھ کی ضمانت ہو گئی تھی۔ آج وہ بچہ بھی وہاں نہیں تھا جو اس دن بیمار ہوا تھا۔ وہ بے دلی سے وہاں سے اپنے آفس روم میں آ گئی۔ کیا کرے، کیسے جائے؟ وہ ویسے تو سو وجہ ہوتی تھیں جانے کی، پر آج اگر وہ خود جانا چاہتی تھی تو کوئی بہانہ نہیں سوج رہا تھا اسے۔ اف ڈاکٹر میرال، تمہارا پرابلم کیا ہے؟ ایسے تو تم نے پاگل ہو جانا ہے۔ اس نے سر جھٹک کر خود کو کچھ بھی سوچنے سے باز رکھا اور موبائل اٹھا کر اس میں مصروف ہو گئی۔ نہیں ہوگا مجھ سے یہ وہ موبائل ہاتھ میں
پکڑے اپنی کرسی سے اٹھی اور تیز تیز قدموں سے گیٹ پر تعینات چوکیدار سے کچھ کہہ کر وہاں سے باہر نکل گئی اور سیدھا اس جیل کے سامنے آ کھڑی ہوئی جس کے اندر وہ شخص رہ رہا تھا، جس نے اس کے دماغ پر قبضہ کیا تھا کچھ دنوں سے۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر گیٹ پر دستک دی، جو کچھ دیر بعد ہلکا سا واہ ہوا۔ مجھے محمود انکل سے ملنا ہے۔ گیٹ پر کھڑا چوکیدار اسے پہچانتا تھا، اس لیے اس کے لیے پورا گیٹ کھول دیا، جہاں سے وہ اندر چلی آئی۔ وہ اندر ہیں، بیرک میں گئے ہیں راؤنڈ پر۔ اچھا، اس نے سر ہلایا۔ بس آتے ہی ہوں گے وہ۔ اس نے کچھ فاصلے پر کھڑا ایک اور پولیس کا اہلکار اسے دیکھتا بولا۔ اس کی بات پر وہ کچھ ٹھٹکی، کیونکہ اس کا انداز کچھ عجیب تھا، پر اسے مزید غور کرنے کا وقت نہیں ملا اس پر، کیونکہ سامنے ہی وہ دوسرا گیٹ کا دروازہ کھلا اور وہاں سے محمود صاحب وہیں آ رہے تھے۔ السلام علیکم انکل۔ وہ سلام کرتی ان کی طرف بڑھی۔ وعلیکم السلام میرال، کیسی ہو؟ خیریت؟ یہاں کیسے آج؟ انہوں نے کچھ حیرانی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں جی، خیریت تھی بس وہ میں پوچھنے آئی تھی کہ اس دن جس لڑکے کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور میں نے اس کا چیک اپ کیا تھا، وہ لڑکا اب کیسا ہے؟ مطلب طبیعت کیسی ہے اس کی؟ اس نے کچھ ہچکچا کر پوچھا۔ اچھا ہاں، وہ تھوڑا مسکرائے، کیونکہ وہ میرال کے حساس طبیعت سے واقف تھے۔ وہ بہتر ہے اب لڑکا۔ کیا میں اس سے مل سکتی ہوں دوبارہ سے نارملی چیک اپ کرنے کے لیے اس نے لجاجت سے کہا۔ نہیں میرال، تم نہیں مل سکتی اس سے، پر ویسے بھی وہ تھوڑی دیر پہلے ہی آزاد ہو گیا ہے۔ اس کا کیس اتنا بڑا نہیں تھا، شاید تبھی فیصلہ ہو گیا تھا۔ چوری کی تھی اس نے شاید کوئی، اور انہوں نے سرسری لہجے میں اس سے کہا۔ اچھا، مجھے کچھ کام ہے، اس سے کہہ کر وہ چلے گئے، جبکہ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ وہ چلا گیا تھا، پھر وہ چٹیں کیوں؟ پر ان کی اگلی بات پر سر ہلا کر وہ بھی واپس لوٹ آئی۔ دماغ عجیب کشمکش میں تھا اس کا۔ وہ چھوٹا سا بیگ کاندھے پر ڈال کر فلیٹ سے باہر نکل آیا۔ ٹیکسی؟ اس نے سامنے سے گزرتی ٹیکسی کو روکا۔ ٹیکسی کے رکتے ہی وہ اس میں بیٹھ گیا۔ ایئرپورٹ چلو؟ وہ موبائل پر کچھ ٹائپ کرتا ٹیکسی ڈرائیور سے مخاطب ہوا۔ ٹیکسی اپنے منزل کی طرف گامزن ہو گئی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ میں بھی تیزی سے موبائل پر چل رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ایئرپورٹ کے سامنے رکی۔ اس کے رکتے ہی اس نے موبائل سے سر اٹھا کر عمارت کو دیکھا اور اتر کر کرایہ ٹیکسی ڈرائیور کو دیا اور اس عمارت کے اندر چلا گیا۔ ابھی اس کی فلائٹ میں آدھا گھنٹہ تھا اور وہ وہیں بیٹھ گیا اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر اس پر انگلیوں کو حرکت دینے لگا۔ چند سیکنڈ میں اس پر دورک کا چہرہ نمودار ہوا۔ ہائے بڈی، کیا حال ہے؟ اس وقت اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ آس پاس آتے جاتے لوگ ایک بار اسے ضرور دیکھ رہے تھے، جو دنیا جہاں سے جیسے بے خبر ہو کر بیٹھا بات کر رہا تھا۔ ہے برو آپ؟ اس نے اپنی نیند سے بڑی آنکھوں کو مسل کر اسے دیکھا تو وہ سچ میں تھا۔ اسے بے انتہا خوشی ہوئی۔ یس مائی بوائے، گیس کرو میں کہاں بیٹھا ہوں اس وقت؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ اس کی بات پر دورک نے اسکرین سے نظر آتے اس کے پیچھے دیکھا، پھر اس کے آس پاس دیکھنے کی کوشش کی جیسے وہ اس وقت اس کے سامنے بیٹھا ہو۔ ایئرپورٹ پر؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز میک برو، آپ اٹلی آ رہے ہیں واپس 8 مہینے بعد؟ واؤ! وہ خوشی سے بیٹھ سے اچھل پڑا۔ اس سے بہت محبت تھی میکس سے۔ وہ 10 سال بڑا تھا اس سے، اس لیے میکس بچوں کی طرح اس سے ٹریٹ کرتا تھا۔ لانگ ٹائم بعد چلو اناؤنسمنٹ ہو رہی فلائٹ کی، پھر رات تک میں تمہارے پاس ہوں گا۔ یس بائے برو، اللہ حافظ۔ اس کی ٹوٹی پھوٹی اردو میں اللہ حافظ سن کر وہ مسکرایا۔ اللہ حافظ، اس کے کہتے ساتھ ہی دورک نے اسے اسکرین سے فلائنگ کس کی، جس پر اس نے ہنس کر لیپ ٹاپ کی اسکرین نیچے گرا دی۔ اب چہرے پر اس کی سنجیدگی تھی۔ وہ اٹھا اور اپنی فلائٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ابو آپ نے کیا سوچا؟ ماہا کے بارے میں؟ رات کے کھانے کے وقت احسان نے بات چھیڑی۔ ماہا کے بار بار اصرار پر اس نے رافع صاحب سے بات کی تھی کل، جس پر انہوں نے کہا تھا وہ سوچ کر بتائیں گے اسے۔ ٹھیک ہے، بات بڑھاتے ہیں تمہاری وہاں زیادہ معلوم تو بات بڑھانے سے ہی ہوگا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ کھانے کا نوالا منہ میں ڈالتے انہوں نے سرسری سے کہا۔ کون سی بات ابو؟ وہ ان کی بات سے بے خبر تھی۔ احسان کے رشتے کی۔ کل چلتے ہیں میرال، تم تیار رہنا۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے اسے بتانے کے ساتھ ہی حکم بھی دیا تھا۔ ہمیشہ یہی تو کرتے تھے وہ، آخری وقت میں اسے بات بتاتے ساتھ پھر حکم بھی دے دیتے تھے۔ اچھا، اس نے بے دلی سے کہا۔ اس کی خوشی ماند پڑ گئی تھی۔
وہ خوش ہوئی تھی پر اپنی اہمیت جان کر وہ خوشی مان پڑ گئی تھی اس کی امی کے چلے جانے کے بعد جیسے ابو بدل گئے تھے، اور احسان بھی جو اس کے ساتھ زیادہ تر رہتا تھا، اس کے ساتھ ہمیشہ شرارتیں کرتا تھا، بچپن میں دونوں ساتھ کھیلتے تھے، اب عمروں کے بڑھنے سے دونوں جیسے ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے، پر وہ تو ہمیشہ اس کے قریب رہنا چاہتی تھی۔ یہ فاصلہ تو احسان نے خود بنایا تھا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی میرال اپنے بھائی کے لیے؟ اس کے بدلے میں صرف اچھا کہنے پر احسان نے بنا اس کے چہرے کے تاثرات جانچتے پوچھا۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں احسان بھائی، میں بہت خوش ہوں، وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولی۔ اس نے کھانا کھاتے ہاں میں سر ہلایا۔ اٹلی کے ایئرپورٹ پر اس نے قدم رکھا اور سیدھ میں متواتر چال چلتا ہوا وہ باہر آیا جہاں اس کا ڈرائیور انتظار کر رہا تھا۔ وہ بیگ کندھے سے اتار کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینکتا خود بھی وہاں بیٹھ گیا۔ ہاسپٹل چلو، ڈرائیور کو حکم دے کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، خود پر کیا ضبط اب اس کا جواب دینے لگا تھا۔ یہاں قدم رکھتے ہی اس کا دل کر رہا تھا وہ عورت اس کے سامنے ہوتی وہ گولیوں سے اس کا دماغ کا گند صاف کر دیتا، پر خود پر واپس ضبط کرتا وہ ہاسپٹل کی عمارت کے سامنے گاڑی رکتے دیکھ کر گاڑی سے باہر نکلا اور مضبوط قدم اٹھاتا وہاں سے وہ اس کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد لفٹ سے نکل کر وہ دائیں جانب مڑا اور چلتے ہوئے ایک کمرے کے سامنے رک گیا۔ آہستہ سے دروازہ کھولا تو ایک ڈاکٹر اور نرس اس کے سامنے کھڑے تھے۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر وہ اس کی طرف مڑے۔ گڈ نیوز مسٹر میک، اسے دیکھ کر ڈاکٹر نے کچھ گواریت سے کہا۔ اس نے سر کے اشارے سے جواب دیا اور اسپاٹ چہرے کے ساتھ وہ بیڈ پر بیٹھے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پیشنٹ کی کیا کنڈیشن ہے؟ کس وجہ سے انہیں پینک اٹیک ہوا ہے؟ اس سے نظریں پھیر کر اس نے ڈاکٹر کو مخاطب کیا۔ انہیں سٹریس کی وجہ سے پینک اٹیک ہوا تھا، بٹ ناؤ ہی از اوکے، بٹ بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم، انہیں ٹینشن سے دور رکھیں، یہ سٹریس ان کے لیے ڈینجر ثابت ہو شاید اگلی بار۔ اس کی بات پر ان کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اس نے فقط سر ہلایا۔ اوکے اب تم جاؤ یہاں سے، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور وہاں کھڑے رکھی چیئر گھسیٹ کر بیڈ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ناؤ ٹیل می ڈیڈ واٹ ہیپنڈ ٹو یو؟ پھر کچھ کہا اس عورت نے آپ سے؟ وہ اپنے اندر اشتعال کو دباتا ہونٹ بھینچتے ان سے مخاطب ہوا۔ میک تم کیوں آئے واپس؟ انہوں نے بنا اپنی بات کا جواب دیے اس سے اپنی بات پوچھی۔ انہیں اس کی بات کا جواب ہونا چاہیے یہاں پہ۔ انہیں پسند نہیں آیا تھا اس کا واپس آنا، اور وجہ تو وہ دونوں جانتے تھے کہ انہیں کچھ کیوں پسند نہیں آیا اس کا واپس آنا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے ڈیڈ۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی اپنی آواز اونچی کرنے سے نہیں رک سکا۔ خود کو اپنے اندر دبا غصہ اس نے کرسی پر نکالا جو دور جا گری، اور وہ خود کو کمپوز کرنے لگا۔ میں کنٹرول رکھو خود پہ، یہ تمہارا گھر نہیں ہاسپٹل ہے، سو کنٹرول یور ایموشنز، ڈونٹ اینگری، سٹ ہیئر۔ وہ افسوس سے اس سے سر پھیرے کو دیکھ کر بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ لسن ٹو می میک، اسے اپنی جگہ سے ہلتا نہ دیکھ کر انہوں نے اسے بار ذرا اونچی آواز میں کہا۔ نو نیڈ، میں سن رہا ہوں، یہیں سے ہی بولیں آپ۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ وہ ڈیورس چاہتی ہے مجھ سے، پر وہ درا کو بھی اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، انہوں نے رنجیدگی سے کہا۔ آئی نو، میں سمجھ رہا ہوں اس کا پلان اچھے سے، پر میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ واپس ان کی طرف مڑا۔ میک ڈونٹ فائٹ مائی سن پلیز، وہ نڈال سے بولے۔ آپ آرام کریں، میں ڈاکٹر سے آپ کے ڈسچارج پیپر بنواتا ہوں۔ وہ موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کہاں ہو تم؟ اس نے کال ملتے ہی سرد لہجے میں پوچھا۔ بیڈ پر بیٹھے جیک صاحب کے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ کال اس پار کون ہوگا۔ اوکے، 1 گھنٹے میں تم مجھے جیک ہاؤس کے برابر والے کیفے میں ملو۔ آگے کا آدھا جواب سن کر ہی اس نے اپنا کہہ کر کال کاٹ دی۔ گیٹ ویل سون، وہ خفا لہجے میں ایک نظر انہیں دے کر کہتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ لوگ آج ماہا کے گھر آئے تھے احسان کے رشتے کی بات کرنے۔ گھر بڑا اور خوبصورت تھا۔ رافع صاحب کو تو اتنا شاندار گھر دیکھ کر مرعوب ہو گئے تھے، جبکہ گھر تو میرال کو بھی پسند آیا تھا، پر وہ گھر سے زیادہ سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی پرشوق نظروں سے احسان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ماہا تھی بھی بہت خوبصورت، اس کا رنگ صاف تھا جبکہ نین نقوش بھی جاذب نظر تھے کہ دیکھنے والے اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مبہوت ضرور ہو جاتے۔ اس وقت بھی وہ ہلکا سا میک اپ کیے سراہے
جانے کے قابل لگ رہی تھی۔ اب جو لڑکا لڑکی پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو ہمیں بیچ میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے کسی بھی قسم کی، کیونکہ زندگی انہوں نے ہی گزارنی ہے اور دونوں خوش ہیں تو ہم شادی کی تاریخ رکھ دیتے ہیں۔ ویسے بھی نئے کاموں میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ رافع صاحب شیزہ بیگم سے مخاطب ہوئے جو ماہا کی ماں تھیں۔ جی بھائی صاحب، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مجھے ماہا سب بتا چکی ہے آپ لوگوں کے بارے میں، انہوں نے کچھ دلی سے کہا، جبکہ میرال اور نثار حیران ہو گئے تھے، کیونکہ گھر سے آتے وقت تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا ان کا کہ یہ چٹ منگنی پٹ بیاہ کر دیں، لیکن ہماری نا ایک شرط ہے، انہوں نے لجاجت سے کہا، جس پر وہ تینوں چونکے، جبکہ احسان نے آئیبرو جھکا کر ماہا کو دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو یہ کون سی شرط رکھنی ہے۔ ماہا کا حق مہر 50 لاکھ لکھوانا ہوگا آپ لوگوں کو۔ اس کی بات پر سب حیرت سے انہیں تکنے لگے۔ 50 لاکھ؟ احسان اور رافع صاحب میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ میرال نے بھی پریشانی سے انہیں دیکھا، یہ کچھ زیادہ نہیں ہے 50 لاکھ؟ میرال نے شیزہ بیگم کو دیکھ کر کہا، ماما میں آپ بھی نہ، آپ کے یہ وہم اف، ایکچولی مجھے اندازہ نہیں تھا ماما یہ بات کہہ دیں گی۔ وہ کیا ہے نا، ماما کو ڈر لگا رہتا ہے اس بات کا، جیسے آج کل حالات چل رہے ہیں، طلاقیں زیادہ ہو گئی ہیں، شوہر اپنی بیوی کو چھوڑنے میں دیر نہیں کرتے، تو بس امی میری سیفٹی کے لیے کہہ رہی ہیں، کیونکہ ایک تو امی ڈرامے بہت دیکھتی ہیں پاکستانی، تو ان کے دل میں یہ وہم بیٹھ گیا ہے۔ ان سے پہلے وہ کچھ کہتی ماہا بول پڑی، یہ بات بھی ٹھیک ہے، پر بیٹا ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگ یقین رکھیں، اس بات کی گارنٹی ہے، ویسے بھی ہمارے یہاں نہیں ہوتا شادی کے بعد طلاق، اور آج کل ایسا کون سوچتا ہے۔ رافع صاحب نے سہولت سے انکار کیا تھا، ہمیں 50 لاکھ چاہیے نہیں، بس صرف حق مہر میں لکھوا دینا آپ لوگ، اسے بس گنتی کی تعداد سمجھیں آپ لوگ، یہ کیونکہ ہم نے کون سا الگ ہونا ہے، احسان اور میں تو ہمیشہ کا ساتھ چاہتے ہیں ایک دوسرے کا، بس ماما کی تسلی کے لیے آپ لکھوا دینا انکل پلیز، اٹس مائی ریکویسٹ، کیونکہ میں احسان سے بہت محبت کرتی ہوں، اسے کھونا نہیں چاہتی، اور پھر اس بات سے ماما بھی مطمئن رہیں گی، کیونکہ میں ان کی ایک ہی بیٹی ہوں، ان کا کل اثاثہ تو وہ چاہیں گی نا کہ میں ہمیشہ سکھی رہوں اور سیف۔ اس کی بات تو میرال کو پسند نہیں آئی تھی، نہ سمجھ، اس سے کچھ کھٹکا تھا، پر بھائی اور باپ کے بیچ اس کی بات کون سا کسی نے ماننی تھی۔ ہاں بھائی صاحب، مجھے تسلی ہو جائے گی، مجھے یقین ہے آپ لوگوں پر، لیکن ماں ہوں میں بیٹے کی، تو دھڑکا تو لگا رہتا ہے، مجھے نہ جانے میری کتنی عمر بچی ہے، اس بات سے میری بیٹی تو اپنے گھر کی ہو کر رہے گی۔ شیزہ بیگم نے بھی ان کی بات سے تائید کر کے رنجیدگی سے کہا، جی آنٹی ہم سمجھ سکتے ہیں، ہمیں منظور ہے آپ کی بات۔ ان کے بولنے سے پہلے ہی احسان بول پڑا، اس ڈر سے کہیں رافع صاحب منع نہ کر دیں۔ ایک نظر انہوں نے احسان کو دیکھا، جس نے کچھ اشارے سے ان سے کہا تھا، پھر کچھ دیر بعد ان کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، یوں 1 مہینے بعد ان کی شادی ہو گئی تھی۔ 6 مہینے بعد رات کے 9:30 بج رہے تھے، 10 بجے ان کا آف تھا۔ اس نے رافع صاحب کے کہنے پر ہی اپنا ایک چھوٹا سا کلینک کھولا تھا، جو اس کے گھر کے تھوڑا ہی دور تھا۔ جیل سے 5 بجے اس کی چھٹی ہوتی تھی اور وہ 6 بجے کلینک پر آ جاتی تھی، وہاں سے آف وہ پھر 10 بجے کرتی تھی۔ اس کا کلینک اچھا چل رہا تھا، وہ بھی مطمئن تھی اپنے کام سے، ابھی بھی اس کا پین تیزی سے کاغذ پر چل رہا۔ اس نے پیشنٹ کو اس پر دوائیاں لکھ کر دیں تو وہ شکریہ کر کے اٹھ گئی۔ نیکسٹ، اس نے اونچی آواز میں کہا تاکہ باہر بیٹھے پیشنٹ سن لیں اور جس کی باری ہو وہ اندر آ جائیں۔ جب اس کی پکار پر کوئی اندر آیا اور اسٹول کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم جی، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ایک سرسری سی نظر اس پر ڈال کر اس نے شائستہ لہجے میں پوچھا۔ سانس نہیں آ رہا، کچھ عجیب سے انداز میں کہا گیا تھا کہ میرال نے چونک کر اس لڑکے کو دیکھا۔ دیکھنے میں تو ٹھیک ٹھاک تھا بالکل، پر اس نے سر ہلایا اور مشین سیٹ کرنے لگی۔ آپ کا بی پی نارمل ہے، اس کا بلڈ پریشر چیک کر کے اس نے سنجیدگی سے کہا، جب اس لڑکے نے اس کے ہاتھ پر سرد سا ایک لمس چھوڑا۔ میرال نے نہ سمجھی اپنے ہاتھ کو دیکھا، اس کے تیلی پر سفید کاغذ تھا، وہ درخت سے رہ گئی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر سامنے بیٹھے لڑکے کو براہ راست دیکھا، وہ بھی سنجیدہ نظروں سے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ پہچان نہیں پائی اسے، کیونکہ پہلی بار ملنے پر اس کے بال لمبے کندھوں تک آتے تھے اور داڑھی بھی تھی، پر اب وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا، کلین شیو تھا، نفاست سے بال جیل سے سیٹ کیے گئے، سفید اجلی رنگت۔ پہلی ملاقات میں وہ اسے اتنا خوبصورت نہیں لگا تھا، پر وہ کافی وجیح شخص تھا، خوبصورت
خوبصورت کی مثال کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی، ان 6 مہینوں میں اس کا خیال بھی اس کے دماغ سے نکل گیا تھا، اور اب وہ یوں واپس لوٹا تھا۔ اس نے کاغذ کھولا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مقابل بیٹھا وہ بے تاثر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا مذاق؟ ہو کون تم آخر چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ سفید شفاف کاغذ ٹیبل پر پٹک کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنی ہی چیخ پر اس نے باہر جھانکا تو ویٹنگ ایریا میں کوئی نہیں تھا۔ اسے کچھ اطمینان ہوا، پر وہیں خوف کا احساس بھی بڑھ گیا۔ تم بول کیوں نہیں رہے؟ بتاؤ مجھے، کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ مجھے ڈسٹرب کر کے رکھ دیا ہے تم نے۔ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر وہ تھک گئی تھی۔ بولو بھی۔ اس بار میرال نے اس کے سامنے زور سے ٹیبل پر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی ماری، پر اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا، یہاں تک کہ پلکیں تک نہیں جھپکی تھیں۔ اس نے خاموش نظروں سے وہ بس اس کا غصے سے لال پیلا ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں سرد پن تھا۔ اسے شبہ ہوا وہ انسان نہیں، شاید مٹی کا بت ہو۔ میرال نے ٹھٹک کر اس کی مسلسل بڑھتی خاموشی دیکھی، اور اس کے وجود میں کوئی حرکت بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس پورے وقت میں اس نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے بازو پر رکھ کر جیسے جاننا چاہا کہ وہ انسان ہے یا کوئی بت، جبکہ وہ اپنے غصے میں یہ بھول گئی کہ تھوڑی دیر پہلے اس نے بات کی تھی اس سے۔ میں ایک نارمل جیتا جاگتا انسان ہوں۔ اس کی حرکت پر وہ اسی پوزیشن میں بولا تھا۔ اس کے اچانک بھاری آواز پر وہ اچھل کر پیچھے ہوئی۔ اپنی بے ساختگی پر کی گئی بے وقوفی پر وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔ لگتا تو نہیں۔ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اس نے جل کر جواب دیا، کام کی بات کریں۔ وہ دوبارہ مخاطب ہوا۔ اس کی آواز کافی خوبصورت اور بھاری تھی، لہجہ انگریزی سے ملتا جلتا تھا۔ کون سی بات؟ کون سی کام کی بات مسٹر؟ وہ فوراً ساری سوچوں کو جھٹک کر اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ مجھے تمہارے گھر میں رہنا ہے۔ اس نے اسٹول پر جھولتے نارمل انداز میں کہا جیسے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وٹ؟ میرے گھر میں؟ آر یو میڈ مسٹر؟ وہ تقریباً چیخی تھی۔ اس شخص کی عقل پر اسے وقت شبہ ہوا تھا۔ شٹ یور ماؤتھ! غور سے میری بات سنو۔ اس کی سنجیدہ آواز تھی، اس کا انگریزی صاف لہجہ جیسے وہ کوئی انگریز تھا۔ دیکھنے میں بھی غیر ملکی لگ رہا تھا، پر اگر وہ اردو میں اس سے مخاطب نہ ہوتا تو وہ پکا یہی سمجھتی کہ وہ کوئی انگریز تھا۔ نو، مجھے کوئی بات نہیں سننی۔ مسٹر، تم جا سکتے ہو یہاں سے، اور آئندہ مجھے تنگ کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ اس بار تم جیل میں ہمیشہ کے لیے جاؤ گے۔ اس کے روب جمانے اور بے تکی باتوں سے جھنجھلا گئی تھی وہ۔ اس کے خیال سے تو وہ بے تکی ہی باتیں تھیں۔ وہ کوئی پاگل تھا، یہ یقین ہو گیا تھا اسے اب۔ ڈاکٹر میرال رافع، اس وقت تم مجھ سے مخاطب ہو، آئی سمجھ؟ تو یہ طرز تقارب اپنا ٹھیک رکھو، ورنہ آئی سویئر اسے میں اپنے طریقے سے ٹھیک کروں گا۔ وہ بے لچک انداز میں ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتا اسے سرد نظروں سے دیکھنے لگا۔ میرال نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جن میں اتری سرخی اس کی بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ یہ بھی کر گزرے گا۔ وہ جتنی بھی بہادر سہی، پر اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اس نے خوف سے تھوک نکلا تھا۔ لسن ٹو می ڈاکٹر میرال، بیکوز آئی ڈونٹ لائک کہ کوئی میری بات دھیان سے نہ سنے، کیونکہ مجھے اپنی بات دوبارہ دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ اس نے میرال کو اس کی چیئر کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ بھی وجہ سننا چاہتی تھی، اس سب کی آخر کیا تھی وجہ؟ ٹیک اٹ۔ اس نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ میں سیکریٹ ایجنسی سے ہوں، اور یہ میرا کارڈ اس بات کا ثبوت ہے۔ اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھ کر کہا۔ میرال کی گلابی لب ہولے سے بڑبڑائے۔ شاید اس نے کارڈ پر لکھا نام پڑھا تھا۔ یس مائی سیلف زریاب حسین۔ میں ایک مشن پر ہوں، 1 سال سے یو نو ویل جیل میں بھی میں اسی مقصد کے تحت تھا۔ اس نے مزید اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ غور سے دیکھ کر کہا۔ میرال نے کارڈ سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کسی بھی طرح سے اسے ایجنٹ نہیں لگا تھا۔ تو ایسا کون سا مشن ہے آپ کو جو جیل میں پورا کرنا ہے، اور میں اس میں کیا رول پلے کر سکتی ہوں؟ آئی کانٹ انڈرسٹینڈ مسٹر زریاب۔ اس نے تنزیہ نظروں سے زریاب کو دیکھا۔ بھلا جیل میں ایک ایجنٹ کا کیا مشن ہو سکتا ہے جہاں پہلے ہی مجرم قید ہیں؟ جبکہ وہ لوگ بھی تو مجرم پکڑ کر جیل میں ہی قید کرتے تھے نا۔ دیکھو، اگر تم جیل میں تھوڑا سا دھیان مزید دو، غور کرو، اگر تھوڑا سا، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تم ایسا کرو، کل غور کرنا، وہاں جیل میں ہر بات پر، خاص کر بچوں پر تمہیں کچھ غیر معمولی بات لگے یا کوئی واقعہ تو کانٹیکٹ می۔ اس کے آگے میں تمہیں پوری بات بتاؤں گا، انڈرسٹینڈ؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرال نے کچھ الجھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔
آل دا بیسٹ ڈاکٹر، وہ سنجیدگی سے کہتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ باہر ایک درمیانی عمر کا شخص اپنے چھوٹے سے میڈیکل سٹور میں کھڑا تھا۔ شاید وہ کسی کام سے گیا ہوا تھا تب جب وہ ملال کے پاس آیا تھا۔ اس کے پاس سے گزرتے ضریاب نے جیب سے کچھ نوٹ نکالے جو سرخ تھے، جن سے 2 نوٹ 100 والے اس کے سامنے رکھے۔ ڈاکٹر ملال کی فیس، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس نے 200 دیے تھے، اسے جو فیس تھی ایکسٹرا دینے والا وہ بندہ نہیں تھا۔ تم کہاں تھے ساری رات؟ احسان، تمہیں پتہ ہے میں نے کتنا ویٹ کیا رات تمہارا؟ وہ صبح اٹھی تو اس کے برابر میں احسان سویا ہوا تھا۔ اسے یاد پڑا وہ اس کا انتظار کرتے کرتے 3 بجے کے قریب سو گئی تھی۔ وہ کب آیا تھا، کیسے آیا تھا، اسے معلوم ہی نہیں ہوا، اس لیے فوراً آنکھیں کھولتے ہی اسے موجود پا کر اس نے نیند میں ہی اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ یہ کیا جاہلانہ حرکت ہے، دکھ نہیں رہا تمہیں؟ ماہا، میں سو رہا ہوں، میری نیند خراب کر دی ساری تم نے۔ اچانک کچی نیند سے ایسے اٹھائے جانے پر وہ غصہ ہوا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم مجھے؟ احسان، اور جو تم نے کیا، ساری رات گھر نہیں آئے؟ اس کا کیا؟ کہاں تھے تم ساری رات؟ ہاں، اب الٹا مجھ پر ہی غصہ کر رہے ہو تم؟ اس کی بات پر ماہا کو غصہ آ گیا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا احسان کا سر پھاڑ دے۔ ماہا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، سونے دو مجھے ابھی۔ وہ کروٹ بدل کر واپس ہو گیا۔ وہ اس کی پشت دیکھتی تیش کھا رہی تھی۔ 5 مہینے سے وہ اسے جھیل رہی تھی، اب شاید وقت آ گیا تھا اسے اپنا کام کرنے کا۔ اس سے بہتر موقع اسے نہیں ملنا تھا شاید۔ ویسے بھی 5 مہینوں میں وہ موقع کی ہی تلاش میں تھی، پر احسان نے اسے اتنی محبت دی تھی کہ وہ بیزار ہو جاتی تھی۔ اس کی محبت دیکھ کر مجبوراً وہ گزارا کر رہی تھی اس کے ساتھ۔ اب اسے اپنا کام کرنا تھا، پورا بہتر موقع تھا یہ اس کے پاس۔ وہ اس کا رویہ سمجھنے کے بجائے اسے اپنے لیے موقع سمجھ رہی تھی، حالانکہ ایک بیوی ہونے کے ناطے اسے چاہیے تھا کہ وہ سمجھ جاتی کہ شاید وہ کسی کام سے پریشان ہے، ورنہ ایسا رویہ اور لہجہ کب رکھا تھا احسان نے اس سے پوچھتی، وجہ کہتی کہ کیوں پریشان ہوں۔ پر وہی بات کہ کچھ لوگ اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ کسی کے بے لوث محبت بھی انہیں تب نظر نہیں آتی جب پر بعد میں ان کے پاس پچھتاوا رہ جاتا ہے۔